پورے کمرے میں وہ الماری سے کپڑے نکال کر ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ پورے گھر میں گہما گہمی مچی ہوئی تھی کیونکہ آج سب گھر والوں کی لاڈلی ماریا کی برتھ ڈے تھی جو آج پورے 20 سال کی ہونے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد گھر کی تیاریوں سے فارغ ہوتی ماریا کی اماں اس کے کمرے میں آئیں۔ حد ہوتی لاپرواہی کی صبح سے شام ہونے کو ہے، سب مہمان آنے والے ہیں اور تم نے ابھی تک اپنا ڈریس سلیکٹ نہیں کیا۔ وہ منہ بسوڑتی کہنے لگی، اماں ابھی کل ہی میں ہانیہ کے ساتھ جا کر شاپنگ کر کے آئی تھی، ان سب کپڑوں میں سے بھی مجھے کوئی ڈریس سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی ماں طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، بیٹا ہانیہ سے ہی کچھ سیکھ لو، اس نے نہ ہی کوئی شاپنگ کی ہے نہ ہی کچھ بکھیرا ڈالا ہے، اور دیکھو صبح سے میرے ساتھ کچن کے کاموں میں مصروف ہے۔ ایک تم ہو، گھر والوں کے لاڈ پیار نے تمہیں بگاڑ دیا ہے۔ میں ابھی ہانیہ کو اوپر تمہارے کمرے میں بھیجتی ہوں، اس کی پسند کا کوئی بھی جوڑا پہنو اور جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ اس کی اماں انگلی سے اشارہ کر کے اسے کہتی ہیں نیچے چلی گئیں، جبکہ وہ منہ بسوڑتی اپنے کپڑوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہانیہ اوپر آئی اور ایک حسین جوڑا اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ لو ماریا، آج تم یہ پہن لو، کل میں نے اتنے پیار سے تمہیں یہ دلایا تھا، پھر بھی تمہاری ناک کے نیچے کوئی چیز نہیں آتی۔ چپ چاپ جاؤ اور تیار ہو کر مہمان نیچے آ چکے ہیں۔ ماریا نے خوشی سے اچھلتے ہوئے ہانیہ کو گلے لگایا اور کہنے لگی، میری پیاری سی کزن، بہت شکریہ تمہارا۔ تمہیں پتہ ہے 2 گھنٹے سے مجھے کوئی بھی ڈریس سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم کوئی اعلیٰ دین کا چراغ ہو جو چٹکیوں میں میرا مسئلہ حل کر دیتی ہو۔ ہانیہ نے اسے ہلکا سا دھکا دیا اور کہنے لگی، چلو باتوں کی مشین، باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی، ابھی جا کر تیار ہو جاؤ۔ کچھ ہی دیر کے بعد نیچے لاؤنج میں ماریا تیار ہو کر آ چکی تھی۔ وہ ہلکے گلابی کلر کی باربی فراک میں ملبوس تھی جو کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہانیہ جو ماریا کی پھپھو کی بیٹی تھی وہ بھی انتہائی سادگی میں کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ماریا جیسی شوخ اور چنچل تو لڑکی کے مقابلے میں بہت ہی سادہ تھی۔ ہانیہ کے ماں باپ کا ماضی جب تک ہانیہ کی محبت میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ دادا سائیں جو کہ ہانیہ کے نانا لگتے تھے، آج تک ہانیہ کو پیار کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ شاید ہانیہ کی ماں کی سزا ہانیہ کو مل رہی تھی۔ بہت برے حادثے میں ہانیہ کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بچپن سے ہی اسے اس عالی شان حویلی والوں کی گود میں ڈال دیا گیا تھا۔ ہانیہ کا اب اپنے نانا سائیں اور ماموں ممانی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ہانیہ ہمیشہ اس گھر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی اور سب دکھ درد کو سمجھتی تھی۔ آج ہر کسی کی نظر ماریا پر ٹھہری ہوئی تھی، اس کی خوبصورتی واضح ہو رہی تھی، ہر کوئی اس کی شوخیوں کا چرچا کر رہا تھا، مگر ایک کونے میں خاموش بیٹھی ہانیہ کے دل میں دکھ گہرے ہو رہے تھے اور زخم تازہ ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ماریا کے لیے سب کی نظر میں محبت ہے اور اس کے لیے ترس۔ سب مہمانوں کے بیچ ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دادا سائیں اپنی چھڑی کے سہارے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ان کا روپ آج بھی ویسا ہی تھا جیسے برسوں پہلے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی انہوں نے سب کو پیار دیا سوائے ہانیہ کے۔ ہانیہ کا دل جیسے چیرا جا رہا تھا۔ سب کے بیچ میں سے گزرتے وہ ماریا کے پاس گئے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب ہانیہ کے سوا سب کیک کاٹنے میں مصروف تھے۔ ہانیہ کو اس کی ممانی نے بہت دفعہ اپنے پاس بلایا، لیکن دادا سائیں کی بے رخی کی وجہ سے ہانیہ نے وہاں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ سالگرہ کا فنکشن بھی اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ سب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ گھر کے کونوں میں سناٹا چھا چکا تھا۔ ماریا تھک گئی تھی لیکن خوشی سے سرشار اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ہانیہ وہیں بیٹھی چاند کو تکتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک رہے تھے۔ کیا وہ واقعی اس گھر کا حصہ تھی یا محض نظر انداز ہونے کے لیے اس گھر میں رہ رہی تھی؟ اس کے ماں باپ کا قصور اتنا بڑا تو نہیں تھا جس کی سزا بے قصور ہانیہ کو مل رہی تھی۔ اگلے ہی دن ہانیہ اور ماریا کی یونیورسٹی کی کلاسز شروع ہو چکی تھیں۔ وہ واپس اپنی روٹین کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یونیورسٹی میں ہانیہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور خاموش رہی، جبکہ ماریا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ کلاس لینے کے بعد وہ دونوں کیفے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ ماریا خوشی سے چہکتی کہنے لگی، ہانیہ دیکھا کل کی برتھ ڈے کتنی زبردست تھی، سب نے بہت تعریف کی تھی میری، اور دادا سائیں وہ تو مجھ پر فدا ہی ہو گئے تھے۔ ہانیہ نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ ہاں، سبھی بہت خوش تھے، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔
ماریا نے اس کی آنکھوں میں دکھ دیکھا اور کہنے لگی، ہانیہ ویسے دادا سائیں تم سے ٹھیک سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ماما تو تمہارا بہت کرتی ہیں، ہر وقت ہانیہ ہانیہ لگائی ہوتی ہے۔ ہانیہ فرش پر نظریں جمائے کہنے لگی، ایک ممانی جان ہی تو ہیں جو میرے دکھ درد سے واقف ہے۔ انہوں نے میرے والدین کو جاتا دیکھا تھا، آخری وقت میری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر میرا خیال رکھیں گی۔ بس اسی مجبوری میں وہ میرا خیال رکھ رہی ہیں اور میری ماں سے کیا وعدہ نبھا رہی ہیں۔ جہاں تک بات ہے نانا سائیں کی، تو انہوں نے مرتے دم تک میری ماں کو اپنے گھر نہیں آنے دیا تھا۔ تم خود سوچو، میں زبردستی ان کے گھر اور ان کی زندگی میں مسلط کی گئی ہوں، بھلا وہ کیسے مجھے قبول کریں گے؟ ماریہ کے چہرے پر ہانیہ کی بات سن کر خوشی مدھم پڑ گئی تھی۔ وہ اداس لہجے میں کہنے لگی، ہانیہ میں جانتی ہوں پھپھو کی کوئی غلطی نہیں تھی، پر دادا سائیں کے دل میں جو زخم ہے نا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ شاید ناسور بن گیا ہے، اسی لیے وہ تمہیں ابھی تک قبول نہیں کر پائے، پر میں جانتی ہوں ایک دن وہ تمہیں اپنا لیں گے۔ ہانیہ نے ایک نظر ماریہ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایک تھکی ہوئی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگی، ماریہ میری ماں نے صرف محبت کی تھی، اگر انہیں پتا ہوتا کہ یہ محبت ان کی عزت تک چھین لے گی تو وہ کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتی، اور میں آج تک ان کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ ماریہ خاموش ہو گئی تھی اور نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو اس کے دکھ کے سامنے بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ یونیورسٹی کی واپسی پر ماریہ جو گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، اچانک تیز روشنی نے ان کی آنکھوں کو چندیا دیا۔ اس کی گاڑی بے قابو ہو گئی۔ ماریہ نے فوراً بریک دبائی، مگر سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ گاڑی قابو نہ رہ سکی۔ ایک دم ہانیہ چیخی، دھیان سے ماریہ! ایک دم زور سے جھٹکا لگا اور گاڑی ایک طرف لڑ کھڑا گئی۔ ماریہ نے کانپتے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو تھاما اور گہری سانس لیتے اپنے ارد گرد دیکھنے لگی، جبکہ ہانیہ کی آنکھیں خوف کے مارے پھیل چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی میں سے اترتا ایک شخص ان کے قریب آیا، لمبا قد، چوڑی جسامت والا۔ وہ وجیح شخص کسی خوابوں کے شہزادے سے کم نہیں تھا۔ گاڑی ٹکرانے کی وجہ سے اس کے سر پر ہلکی سی چوٹ آئی تھی۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتا ان کے قریب آیا، جبکہ ہانیہ اور ماریہ ڈر کے مارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ بھی گاڑی سے اترتی باہر نکل آئی تھی اور پاس آ کر کہنے لگی، دیکھیں میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ نہیں کیا۔ سامنے کھڑا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ارباز خان تھا، بہت بڑا بزنس مین جس کا آفس شہر میں تھا مگر اس کی رہائش گاؤں میں تھی۔ اس نے اپنی جینس میں سے رومال نکالا اور اپنے سر پر رکھ لیا، جہاں سے ہلکا سا خون بہہ رہا تھا۔ جب ارباز خان کچھ نہ کہہ سکا تو اپنی صفائی دیتی ہوئی ماریہ دوبارہ بولنا شروع ہو گئی، دیکھیں روشنی بہت تیز تھی، آنکھوں میں پڑنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ کچھ پل خاموشی کے بعد ارباز خان کہنے لگا، آپ کو ڈرائیونگ کرنی آتی ہے کہ سیکھ رہی ہیں؟ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ ماریہ ناراض نظروں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، دیکھیں میں معذرت خواہ ہوں، میں آئندہ احتیاط کروں گی۔ ہانیہ نے فوراً مداخلت کی، دیکھیں اگر آپ کو چوٹ آئی ہے تو ہم آپ کو ہسپتال لے جاتے ہیں، پر قسم سے ہم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ارباز نے ایک نظر ہانیہ پر ڈالی، پھر دوبارہ سے ماریہ پر نظریں جما لی۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنی جینس میں ہاتھ ڈالے گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے روانگی سے گاڑی چلاتا وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ مغرور شہزادہ کسی ہیرو سے کم نہ تھا۔ ماریہ نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھا اور غصے سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ دونوں گھر آ چکی تھی۔ کتنا روڈ بیہیو کیا اس نے! جب ہم اس سے معافی مانگ رہے ہیں تو اٹس اوکے تو کہہ ہی سکتا تھا نا، بغیر کچھ کہے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ماریہ جو اپنے کمرے میں ٹہلتی ہانیہ سے باتیں کر رہی تھی۔ ہانیہ پرسکون بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور ماریہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، جو غصے سے ٹہل رہی تھی، بس کرو ماریہ۔ وہ کوئی عام شخص نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا غرور پن دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی بہت ہی بڑا شخص ہو۔ ہانیہ کی بات کاٹتی ماریہ کہنے لگی، ہاں ہاں وہ تو جیسے زمین پر نہیں چلتا، وہ تو ہوا میں اڑتا ہے نا۔ ہانیہ اس کی بات پر مسکرا دی اور کہنے لگی، چھوڑو نہ ماریہ، اب ہمارا کون سا اس شخص کے ساتھ دوبارہ سامنا ہوگا۔ ماریہ بھی اس کے برابر میں آ کر پرسکون ہو کر بیٹھی اور اگلے ہی لمحے اچھل کر اٹھی اور کہنے لگی، ارے ہاں میں تو بھول ہی گئی، آج تو میں اس شخص کی وجہ سے اپنے دادا سائیں سے بھی نہیں ملی، میں ابھی ان سے مل کر آئی۔ وہ بیڈ سے اٹھتی دوپٹہ اپنے گلے میں لٹکائے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ ہانیہ وہیں گم سم سی بیٹھی ہوئی تھی۔
وہ بھی دادا سائیں کے پیار کو ترسی پڑی تھی کہ کب وہ اپنا شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر رکھیں گے۔ کاش میری بھی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میں بے فکری سے جا سکتی، جہاں ترسنے کے بجائے صرف محبت ہی محبت ہوتی۔ وہ گہری سوچوں میں گم تھی اور خلا میں گھور رہی تھی۔ اگلی صبح نے جنم لیا تو ہر اطراف روشنی پھیل چکی تھی۔ ماریا جو گہری نیند میں سو رہی تھی، اس کے برابر میں بالکل ہانیہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس وقت دادا سائیں بھی فجر کے بعد تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی، وہ تلاوت کے بعد سیدھا کچن میں گھس گئی۔ فوراً دادا سائیں کے لیے بغیر شوگر کے چائے بنانے لگ گئی۔ اس نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور ہلکا ہلکا چمچ ہلانے لگی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ برسوں بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ دادا سائیں سے آج وہ خود بات کرے گی۔ برسوں کی رنجشیں وہ خود ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ چائے تیار ہونے کے بعد اس نے چائے کپ میں انڈیلی اور ترتیب سے ٹرے میں رکھنے لگی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا ہر قدم بوجھل تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ جب وہ کمرے کے قریب پہنچی تو دل کی دھڑکن مزید تیز ہونے لگی تھی۔ اس نے ہلکا سا دروازہ بجایا۔ اندر سے گرجدار آواز سنائی دی۔ کون؟ ہانیہ نے گہرا سانس لیا اور دروازہ کھولتے اندر کی طرف بڑھی۔ دادا سائیں اپنی تسبیح کے دانے گرا رہے تھے۔ چہرے پر وہی ہمیشہ کی طرح کی سختی تھی۔ نانا سائیں، میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے آہستہ سے قریب پڑے میز پر چائے کی ٹرے رکھی۔ دادا سائیں نے غصے سے ایک نظر چائے پر ڈالی اور ایک نظر ہانیہ پر۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ؟ سخت لہجے نے ہانیہ کو مزید خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ بمشکل اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور قریب بیٹھ گئی۔ آہستہ سے کہنے لگی، بس دل چاہا تو سوچا آپ کے لیے چائے بنا لوں۔ دادا سائیں کہنے لگے، میرے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو رشتے ایک دفعہ ختم ہو جائیں انہیں دوبارہ سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ سخت الفاظ کسی نشتر کی طرح ہانیہ کے دل پر جا کر اترے۔ اس نے اپنے آنسو بمشکل ضبط کیے۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے۔ نانا سائیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ میری ماں کی سزا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا، تبھی دادا سائیں نے ہاتھ اٹھا کر چپ کروایا۔ بس، تمہیں میں نے اپنے گھر میں رکھا، تمہارے لیے یہی کافی ہے، لیکن میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، اور اپنی ماں کا نام اپنی زبان سے کبھی مت لینا، خاص طور پر میرے سامنے۔ ہانیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ خالی نظروں سے دادا سائیں کو دیکھنے لگی۔ وہ اب مزید وہاں رکنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے دل میں جو امید کی آخری کرن تھی وہ بھی دادا سائیں کے الفاظوں نے ختم کر دی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی، نظریں جھکائیں اور بھاری قدموں سے دروازے کی طرف چل پڑی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلنے والی تھی، لیکن قدم دروازے کی دہلیز پر ہی رک گئے۔ ایک بار پھر اس نے دادا سائیں کو مڑ کر دیکھا۔ شاید انہیں ترس ہی آ جائے، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتے دوبارہ سے اپنی تسبیح اٹھائے پڑھنے لگ گئے۔ ہانیہ کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی اپنے کمرے میں آئی اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی زاروں قطار رونے لگی۔ اگلے ہی دن کچن میں برتنوں کا شور تھا، کھانے کی خوشبوئیں دوڑ رہی تھیں۔ دادا سائیں کے بہت ہی پرانے دوست سکندر حیات اور ان کا بیٹا تیمور حیات آ رہے تھے۔ سکندر حیات شروع ہی سے دادا سائیں کے بہت اچھے دوست تھے۔ یہ دوست کم اور فیملی ممبر زیادہ لگتے تھے۔ دادا سائیں کی ہدایت کے مطابق پورے گھر میں کھانے کی خوشبوئیں دوڑ رہی تھیں۔ 1 گھنٹے کے بعد ہی سکندر حیات اور ان کا بیٹا تیمور حیات اس عالی شان گھر میں داخل ہوئے۔ تیمور حیات جو باہر کے ممالک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے وطن واپس لوٹا تھا، وہ جب گھر میں داخل ہوئے تو سب نے بھرپور طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ سب بیٹھے لاؤنج میں ڈھیروں باتیں کر رہے تھے۔ تبھی ہانیہ اور ماریا یونیورسٹی سے واپس گھر لوٹی۔ انہوں نے بھی آگے بڑھ کر سکندر حیات سے پیار لیا، جبکہ تیمور حیات کی نظریں ماریا پر ٹک گئیں۔ ماریا کو بھی پہلی ہی نظر میں تیمور اچھا لگا تھا۔ شام کے کھانے کے بعد ہر کوئی اپنے کمرے میں جا کر سو چکا تھا۔ ماریا کی اماں جو دن بھر کے کام کی وجہ سے تھک گئی تھی، وہ بھی ہانیہ اور ماریا کو کچن کا کام سونپ کر آرام کرنے چلی گئی تھی۔ پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ صرف کچن میں برتنوں کی کھنک اور ہانیہ اور ماریا کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ ہانیہ نے آہستہ سے کہا، ماریا، تم نے نوٹ کیا تھا تیمور تمہیں کیسے دیکھ رہا تھا؟ میرا مطلب کہ
وہ سالوں پہلے والا کھڑوس تیمور کافی بدل چکا ہے۔ ماریا تیز تیز ہاتھ چلاتی برتن دھونے میں مصروف تھی۔ اس کے جواب میں کہنے لگی، ہاں شاید میں نے غور نہیں کیا۔ ہانیہ نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا اور نظریں جھکا گئی۔ ہانیہ اپنے حصے کا کام کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ ماریا بھی برتن دھونے میں ہی مصروف تھی۔ تبھی کسی کے قدموں کی چاپ اسے سنائی دی۔ ماریا نے چونک کر پیچھے دیکھا تو پیچھے تیمور کھڑا تھا، ہاتھ میں پانی کی بوتل تھامے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، تم ابھی تک کام کر رہی ہو؟ ماریا نے گھبرا کر برتن دھونے کا عمل تیز کر دیا اور کہنے لگی، جی بس تھوڑا سا کام رہ گیا۔ تیمور گہری نظروں سے اسے تکتا رہا اور کہنے لگا، کافی چینج ہو گئی ہو تم، اور پیاری بھی۔ پہلے بھی بہت دفعہ تمہیں دیکھا تھا، لیکن آج تم کچھ الگ ہی لگ رہی ہو۔ ماریا کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا مطلب؟ جواباً تیمور کہنے لگا، مطلب یہ کہ اب تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو۔ مجھے بالکل تمہارے جیسی ہی لڑکیاں پسند ہیں، شوق، چنچل، اپنی زندگی کو کھل کر جینے والی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، بابا مجھے میرے رشتے کی وجہ سے ہی یہاں لے کر آئے ہیں کہ وہ کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر میری شادی کروا دیں گے۔ ماریا چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی اور تیزی سے وہ برتن سمیٹتی، ہاتھ اپنے پلو سے صاف کرتی، تیز تیز قدم بڑھا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ تیمور وہیں کھڑا ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ماریا اپنے کمرے میں آئی تو اس کا دل ابھی بھی مزید دھڑک رہا تھا۔ اسے تیمور کی باتیں بہت عجیب لگی تھی۔ یہ پہلا لڑکا تھا جس نے کھل کر ماریا کے سامنے اظہار کیا تھا۔ ماریا کی نیند آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ وہ ساری رات چھت کو تکتی رہی۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر عجیب سی خاموشی تھی۔ گھر کے سب افراد وہاں موجود تھے۔ سکندر حیات اور تیمور حیات بھی وہیں تھے۔ ماریا چپ چاپ نظر جھکائے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی، جبکہ ہانیہ بار بار دادا سائیں کو دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ چند لمحے خاموشی کے بعد چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑتے ہانیہ نے موقع کی تلاش میں آہستہ مگر واضح الفاظ میں کہا، نانا سائیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اسے گھور کر دیکھا، مگر سکندر حیات کی موجودگی کی وجہ سے کہنے لگے، بولو کیا بات ہے؟ نانا سائیں، مجھے نہیں پتا یہ کہنا ٹھیک ہوگا یا نہیں، لیکن رات کو سونے کے بعد میری اتفاقیہ نظر کچن پر پڑی۔ میں کچن میں کسی کام سے آئی تھی، پر جو میں نے وہاں دیکھا وہ شاید آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس بات کی سزا میری ماں کو ملی، میں نہیں چاہتی کہ اس گھر میں رہنے والے کسی اور فرد کو بھی ملے۔ دادا سائیں کی نظریں اس پر گہری ہو گئیں۔ وہ سکندر حیات کی موجودگی میں یہ باتیں کرنا اچھا نہیں سمجھ رہے تھے۔ ماریا نے حیرانگی سے ہانیہ کو دیکھا، جبکہ تیمور کی نظر بھی اس پر جم گئی تھی۔ ہانیہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، نانا سائیں، میں نے ماریا اور تیمور بھائی کو رات کچن میں دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور دادا سائیں کی گرجدار آواز نے سب کو چونکا دیا۔ بس یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ماریا اور تیمور کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ ماریا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی اپنی جان سے زیادہ عزیز کزن ہانیہ اس پر ایسے الزام لگائے گی۔ نہ جانے ہانیہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی۔ ماریا لرزتی آواز میں کہنے لگی، دادا سائیں یہ جھوٹ ہے، وہ تیمور تو صرف پانی لینے آیا تھا کچن میں۔ ہانیہ موقع کا فائدہ اٹھاتی کہنے لگی، اگر پانی لینا تھا تو گھر میں بہت سارے نوکر ہیں، انہیں کہتے تھے۔ تیمور بھائی ماریا کے پاس کیوں رکے تھے؟ اور میں نے تو ثبوت کے طور پر تم دونوں کی تصویریں بھی لے لی تھی۔ وہ ٹک ٹک کرتی اپنے موبائل کا لاک کھولتی تصویریں دادا سائیں کے سامنے کرنے لگی۔ تصویریں اس قدر ایڈٹ ہی ہوئی تھی کہ صاف واضح پتہ چل رہا تھا کہ ماریا اور تیمور اپنی خوشی سے ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ ایڈٹ کر کے ان تصویروں کو بہت ہی واہیات بنایا گیا تھا۔ دادا سائیں کی نظریں تصویروں پر جم گئی، پیشانی پر تیوریاں مزید گہری ہو گئیں۔ سکندر حیات نے حیرت سے تیمور کی طرف دیکھا، جو ہنوز خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ماریا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ لرزتی آواز میں کہنے لگی کہ دادا سائیں یہ تصویریں جھوٹی ہیں، یہ ایڈٹ کی ہوئی ہیں۔ دادا سائیں گرجدار اور غصیلی آواز میں کہنے لگے، بس یہی سننا باقی تھا۔ برسوں پہلے غلطی جو تمہاری پھپھو نے کی تھی، آج تم وہ دہرانے لگی ہو۔ تمہاری پھپھو بھی ہمارا منہ کالا کر کے اس گھر سے بھاگ گئی تھی، اس گھر کی دیواروں پر کالک مل کر گئی تھی۔ اس کے بعد سے اس حویلی میں محبت جیسی چیز کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ سن کر ماریا کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ بمشکل وہ کہنے لگی، دادا سائیں سب کچھ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خدا کے لیے میری بات سنیں، میں بے قصور ہوں۔
مگر دادا سائیں کی نظریں شعلے برسا رہی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور غصے سے کہنے لگے، بس ماریا، میرے صبر کا امتحان مت لو، میں اس گھر میں ایک اور رسوائی کا داغ برداشت نہیں کر سکتا۔ ماریا نے بے یقینی سے ہانیہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، کسی چیز کا بدلہ لے رہی ہو تو بتاؤ نہ دادا سائیں کو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ ہانیہ اپنے سینے پر بازو باندھ کر کہنے لگی، ماریا، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ اور ہاں، میری ماں کو بھی تو سزا دی گئی تھی نا۔ اگر اس گھر میں واقعی محبت کو گناہ سمجھا جاتا ہے تو تمہیں بھی اس کی سزا ملنی چاہیے۔ مرتے دم تک میری ماں کا کسی نے منہ نہیں دیکھا۔ ان کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مجھے میرے اپنوں کے پیار سے محروم رکھا گیا، پھر تمہیں کیوں معافی ملے؟ ماریا کا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ہانیہ کو پتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، پھر حسد اور جلن میں ہانیہ اتنی آگے جا سکتی تھی، اور ماریا تو تیمور کی طرف دیکھ کر ہی حیران تھا، جو چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے یہ سب سچ ہو۔ وہ اپنوں کی چالاکیاں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ماریا کے ماں باپ بھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ پل خاموشی کے بعد ماریا کے والد اٹھے اور کہنے لگے، ماریا، تمہیں تو پتا تھا نا، چلو تیمور تو ہمارے گھر مہمان ہے، اسے تو اس گھر کے اصولوں کا نہیں پتا، پر تم تو اچھی طرح سے واقف ہو نا۔ اسی پل دادا سائیں گرجدار آواز سے کہنے لگے، آئندہ کے بعد تمہارا یونیورسٹی میں جانا بند۔ ماریا اتنی کمزور نہیں تھی کہ اپنے پہ اٹھتے الزامات کو چپ چاپ برداشت کر سکے۔ وہ دادا سائیں کی طرف بڑھتی، دادا سائیں، آپ تو مجھ پر اعتبار کرتے تھے نا، ایک موقع دے دیں مجھے، میں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ بمشکل اس کی التجا سننے کے بعد دادا سائیں نے اسے معاف کیا اور غصے سے کمرے میں جانے کا حکم دے دیا، جبکہ ہانیہ تو کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ دادا سائیں نے جب ماریا کو معاف کر دیا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اب وہ کوئی نئی سازش کرنے والی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر لگنے والی پنچایت سے فارغ ہو کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ سکندر حیات نے بھی دادا سائیں سے معافی مانگی اپنے بیٹے کے حوالے سے۔ ہانیہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے پشت سے ٹیک لگائے نیا پلان سوچ رہی تھی، تبھی دھڑام سے دروازہ کھلا۔ ماریا غصے سے آگ بگولا ہو کر اس کے کمرے میں آئی۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کچھ کر کے؟ آخر کیوں تم نے جھوٹ بولا؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر اداسی تھی۔ ہانیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں حیرت نہیں بلکہ بے رحمی تھی۔ وہ ماریا کی طرف قدم بڑھاتی سرد لہجے میں کہنے لگی، تم نے ہی تو میرا سب کچھ بگاڑا ہے ماریا۔ ماریا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بچپن سے میں کس کرب میں پلی ہوں۔ میری ماں کو مجرم بنا کر اس گھر سے نکال دیا گیا۔ ان کی کیا غلطی تھی؟ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی محبت کو پانے کے لیے جنگ لڑی تھی، دادا سائیں کے آگے فریاد کی تھی۔ تم بھی تو اسی خاندان سے ہو جن لوگوں نے میری ماں کو تڑپا تڑپا کر مارا۔ تم لوگوں کی پریشانیاں لے کر وہ اس دنیا سے جا بسی۔ ماریا بہتے آنسوں سے کہنے لگی، ہانیہ، جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا تب ہانیہ کہنے لگی، قصور تو میرا بھی نہیں ہے، پھر کیوں میری ماں کی سزا مجھے مل رہی ہے؟ ماریا تو گھرے لہجے میں کہنے لگی، تمہیں اپنی ماں کا بہت درد ہے نا؟ میری ماں کا کیا، جو تمہاری سازش کی وجہ سے ساری رات روتی رہی؟ میرے بابا کا کیا؟ میرے دادا سائیں کا کیا، جن لوگوں کا مجھ پر اعتبار اٹھ گیا؟ تم نے اپنے دل کا غبار نکالنا ہی تھا تو کسی اور طریقے سے نکال لیتی، میرے کردار پر الزامات کیوں لگائے؟ ہانیہ بغیر اس کی بات کا جواب دیے بیڈ پر خاموشی سے بیٹھ گئی، جبکہ ماریا بھی آنکھوں میں آنسو لیے اور لب بھیجے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ رات کا سناٹا چھا چکا تھا، سب سو چکے تھے، جبکہ ماریا کی آنکھوں میں نیند اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دل بہلانے کے لیے اس نے اپنی کتابیں پکڑی اور کھلے صحن میں آ چکی تھی۔ وہ اپنا موبائل اپنے کمرے میں ہی رکھائی تھی۔ ہانیہ بھی موقع کی تلاش میں تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ ماریا کتابوں میں مگن صحن میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ چپکے سے اس کے کمرے میں گئی اور ماریا کے نمبر سے تیمور کو میسج کرنے لگی، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو گھر کی پچھلی سائڈ پہ باغ والے حصے میں مجھ سے ملو، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم اس وقت نہ آئے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ یہ پیغام بھیج کر ہانیہ نے خاموشی سے ماریا کا موبائل اس کے کمرے میں رکھ دیا اور خود وہاں سے بھاگ گئی۔ دوسری طرف تیمور، جو ماریا پر جان دیتا تھا، پہلی نظر میں ہی ماریا سے محبت کر بیٹھا تھا۔ یہ پیغام دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ بھی مقررہ جگہ پر پہنچ چکا تھا جہاں ماریا کتابوں میں مگن تھی۔ پیچھے سے ہانیہ گھبرائی ہوئی دادا سائیں کے کمرے میں گئی اور پورے گھر کی لائٹیں آن کر دیں، جو گہری نیند میں سو رہے تھے۔ ہانیہ کی گھبراہٹ دیکھ زیادہ دادا سائیں بھی اٹھ گئے۔ ہانیہ کہنے لگی، نانا سائیں، اس وقت حویلی کے باغ میں کوئی آیا ہوا ہے،
آدھی رات ہو رہی ہے اور مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی ہے، پلیز آپ جا کر دیکھ لیجئے۔ دادا سائیں غصے سے نکلے۔ جہاں وہ رہتے تھے اس جگہ پر چور ڈکیتوں کا خطرہ رہتا تھا۔ دادا سائیں سمیت سب گھر والے حانیہ کی بات سن کر باہر کی جانب آئے۔ تیمور کو اپنے پاس پا کر ماریا کا دل ہول اٹھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی آدھی رات کو؟ تیمور نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، ویسے ایکٹنگ بہت اچھی کرتی ہو تم۔ ارے تم نے ہی تو بلایا تھا مجھے۔ یہ سن کر ماریو کو اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کب بلایا تمہیں؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا تبھی دادا سائیں سمیت پورے گھر والے ماریا کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ ماریا کی ماں اس کے قریب آئی اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ بے حیا، تم ابھی تک پاس نہیں آئی؟ تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ ماریا کی روح تک لرز چکی تھی۔ الزام کے بعد اس پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ دادا سائیں غصے سے تیمور کے قریب آئے اور اس کا گریبان پکڑ کر کہنے لگے، میں تو تمہیں بہت اچھا لڑکا سمجھتا تھا، تم ہمارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تیمور نے بہت مشکل سے اپنا گریبان چھڑوایا اور اپنے فون میں سے نکال کر میسج دادا سائیں کے آگے کیا۔ یہ دیکھیں، ماریا نے مجھے خود میسج کیا تھا، وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ ماریا کا ہی نمبر ہے نا؟ یہ سب دیکھ کر ماریا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ سب گھر والے سکتے میں چلے گئے تھے۔ ماریا کے لب کپ کپانے لگے، آنکھوں سے آنسو جھڑنے لگے۔ وہ بمشکل 2 قدم پیچھے ہٹی، جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ وہ لرزتی آواز میں کہنے لگی، یہ میسج جھوٹا ہے، خدا کی قسم کسی نے میرے موبائل سے۔ دادا سائیں نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور کہنے لگے، بس کرو، تمہاری قسم سن کر میں تھک چکا ہوں۔ موقع کا فائدہ اٹھاتی حانیہ کہنے لگی، نانا سائیں، میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا، اسے خبردار کر دیں۔ آپ کے انصاف کا تو مجھے اب پتہ چلے گا۔ جس طرح میری ماں کو رسوا کر اس گھر سے نکالا تھا، اسے بھی نکالیں۔ ماریا اگر بچ گئی تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ انصاف صرف کمزوروں کے لیے ہے۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بے گناہ کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہو۔ دادا سائیں نے جھٹکے سے ماریا کو بازو سے پکڑا اور غصے سے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی دہلیز پر لے گئے۔ انگلی کے اشارے سے باہر جانے کا حکم دیا۔ ماریا کی ماں کا دل ڈوب رہا تھا، ان کی اکلوتی بیٹی ان سے جدا ہو رہی تھی۔ پر یہ تو اس حویلی کا اصول تھا کہ دغا کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جاتا بلکہ زندگی سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ یہ حویلی عزت کا قلعہ ہے جو اس پر داغ لگائے گا یہاں رہنے کے لائق نہیں۔ دادا سائیں کی کرجدار آواز نے حویلی کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اپنے دکھ درد سمیٹے ماریا اسے حویلی کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ اسے اپنا وجود ہلکا نہیں بلکہ ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پل پل اپنی بے گناہی کی دہائیاں دیتی رہی۔ آج اسے اپنوں نے بے گھر کر دیا تھا۔ حویلی میں سناٹا چھا چکا تھا۔ کچھ آنکھیں شرمندگی سے چھلک رہی تھی اور کچھ جیت کا جشن منا رہی تھی۔ ہانیہ بھی اپنے کمرے میں جا کر خوشی سے بیٹھ کر اپنے آپ سے مخاطب ہوئی، کاش تم سمجھ سکتی ماریا کہ اس گھر اس کا پیار پانے کے لیے کچھ حصے دار تو میں بھی ہوں نا۔ نانا سائیں کا پیار سارا تمہارے لیے تھا، لیکن اب صرف ہانیہ کا راج ہوگا۔ دوسری طرف ماریا ٹوٹے وجود کے ساتھ رات کے ادپہر سڑک پر بیٹھی تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال ہوا پڑا تھا۔ وہ تو اپنے آپ کو اس گھر کی لاڈلی سمجھتی تھی، اسے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سرد ہوا میں تھرتھراتی سانسوں اور بھیگی پلکوں کے ساتھ سنسان سڑک کنارے بیٹھی تھی۔ کبھی وہ اس رات کے اندھیرے میں خود کو سمیٹتی اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتی، جیسے رب سے سوال کر رہی ہو کہ آخر میرا کیا قصور تھا۔ ماضی کے لمحے اس کی نظروں کے سامنے ناچنے لگے، دادا سائیں کا پیار، ماں کی محبت اور باپ کی شفقت، ہانیہ کے ساتھ اپنے دل کی ساری باتیں شیئر کرنا، ہنسی مذاق، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی خواب ہو۔ آدھی رات سے صبح ہو چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے صبح سے بھی دوپہر ہونے کو تھی۔ بھوک کی وجہ سے اس کا سارا جسم چور ہوا پڑا تھا۔ اچانک ایک سفید گاڑی اس کے قریب سے گزری۔ ایک دم اس کے قریب آتی گاڑی رک گئی۔ ماریا نے نظریں اٹھائیں تو گاڑی میں سے اترتا ارباز خان اس کے قریب آیا۔ وہی ارباز خان تھا جس کی گاڑی کا ماریا کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ماریا نے دھندلاتی نظروں سے ارباز خان کو دیکھا جیسے کوئی وہم ہو۔ وہ نرمی سے اس کے قریب آ کہنے لگا، آپ یہاں اور اس حال میں؟ کیا بتائیں گی کہ آپ کو کیا ہوا؟ ارباز نے ادھر ادھر دیکھا، گاڑیوں کا شور، لوگوں کا ہجوم، اور وہاں تنہا بیٹھی ماریا کے چہرے پر زخموں کے نشان اور دل دکھوں سے چور۔ اس نے نرمی سے اس کا بازو پکڑا اور کہنے لگا، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ ماریا نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔
مگر ارباز خان نے فورس کرنے پر وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ جھجکتی ہوئی اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ پورے راستے ارباز خان نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ گاؤں میں اسے اپنے ڈیرے پر لے آیا۔ اسے اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ گھر میں ملازم اور لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی، اسی لیے اس نے اسے ڈیرے پر ہی رکھا۔ ماریہ کے چہرے پر واضح ہو رہا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اس کا جسم چور ہوا پڑا ہے۔ ارباز خان نے اس کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ کھانے کے بعد ماریہ کو کچھ سکون ہوا۔ وہ ڈرتی، سہمتی، اپنے آپ کو سنبھالتی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ارباز خان بھی فرش پر نظریں جمائے اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بمشکل اس نے کچھ پوچھنے کے لیے لب کھولے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تم سے کیسے پوچھوں، پر اگر تم مجھے سب کچھ بتا دو گی تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ تم رات سے صبح تک سڑک پر بیٹھی ہوئی ہو؟ ماریہ نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر دیں، جیسے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لب کانپنے لگے، دل جیسے پھر سے ٹوٹا، مگر ارباز خان کی نرمی نے اسے دلاسا دیا۔ بہت مشکل اس نے ہمت جمع کرتے ہوئے سارا واقعہ ارباز خان کو بتایا۔ دادا سائی نے میری ایک نہ سنی، الزام لگایا گیا، میرے اپنوں نے مجھے دھتکار دیا۔ بھلا کوئی اتنی چھوٹی سی بات پر بھی اپنا کو گھر سے نکالتا ہے؟ بات کرتے کرتے وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ ارباز خان نے محسوس کیا کہ یہ زخم صرف وقت ہی بھر سکتا ہے۔ وہ دھیرے سے کہنے لگا، کیا یہ صرف الزام تھا؟ ماریہ نے اس بات میں سر ہلا کر کہنے لگی، ہاں، لیکن ہانیہ سے مجھے ایسی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اسے میں نے اپنی سگی بہنوں سے بڑھ کر چاہا تھا۔ پھپھو کو گھر سے نکالا گیا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ برسوں پہلے پھپھو نے بھی محبت کی تھی اور اپنی محبت کی التجا دادا سائی سے کی تھی۔ جب دادا سائی نہ مانے تو پھپھو نے بھاگ کر شادی کر لی، جس کی وجہ سے دادا سائی نے کبھی انہیں معاف نہیں کیا۔ وہ شروع ہی سے محبت کے بہت خلاف ہیں، خاص طور پر وہ بیٹیوں کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے ایسی حرکت کر سکیں۔ شاید اس بات کا بدلہ لینے کے لیے ہانیہ نے یہ سب سازش کی۔ ارباز نے مٹھیاں بھینچ لیں، کیا کوئی اتنی گھٹیا سوچ بھی رکھ سکتا ہے؟ ماریہ ٹوٹے لہجے میں کہنے لگی، جب دل میں حسد ہو تو اپنے رشتے بھی زہر لگتے ہیں۔ ارباز خان کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ ابھی وہ اسے کچھ اور کہتا، ایک ملازم اجازت لے کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحب جی، پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ آپ نے بغیر نکاح کے بی بی جی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ سب لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں گاؤں میں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کا کتنا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ بس کسی نے آپ کے ڈیرے پر بی بی جی کو دیکھا تو پورے گاؤں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل چکی ہے۔ ارباز خان کا غصہ مزید بڑھ چکا تھا۔ یہ کیسے لوگ تھے، کیسی سوچ رکھنے والے لوگ تھے۔ کچھ دیر بعد اطلاع دی کہ ملازم وہاں سے چلا گیا تھا۔ ماریہ ٹوٹے لہجے میں کہنے لگی، ارباز، تو مجھے واپس بھیج دو۔ مجھے اپنے اچھی طرح سے پتا ہے کہ اب میرا اور کوئی ٹھکانہ تو نہیں، پر اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، میں کہیں بھی ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی۔ ایسے تمہاری عزت میں بھی فرق آ رہا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ کچھ پل خاموشی کے بعد ارباز خان کہنے لگا، ماریہ، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ الفاظ ہوا میں گونجے تو ماریہ کا پورا وجود سن ہو گیا، جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ ارباز خان کے سوال نے نہ صرف حیرت میں ڈال دیا بلکہ دل کی گہرائیوں میں ایک ٹھنڈی سی لہر بھی دوڑ گئی تھی، ایک ایسا سہارا جو وہ کھو چکی تھی۔ ارباز خان نے نرمی سے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ماریہ، یہ میرا کوئی تم پر احسان نہیں اور نہ ہی ہمدردی، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی باتوں سے بھی بچ جائیں اور میں تمہیں سہارا دے سکوں۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم پر الزامات لگائے گئے پر تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ جہاں تک بات تمہارے گھر والوں کی ہے تو انہیں سچ میں بتاؤں گا، تمہیں وہی عزت وہی پیار دلواؤں گا۔ ارباز خان کے لہجے میں اتنا سکون اور اتنی نرمی تھی کہ ماریہ اپنے سارے دکھ درد بھول چکی تھی۔ ماریہ کی مجبوری تھی، اس کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور لوگوں کی باتوں سے بھی بچنا تھا۔ اس نے نکاح کے لیے حامی بھر لی تھی۔ چند ہی گھنٹوں بعد اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کر ارباز خان ماریہ کو اپنی حویلی میں لے آیا۔ ارباز کے ماں باپ بہت عرصے پہلے ہی دنیا سے چل بسے تھے، جس کی وجہ سے اس نے اپنا بزنس شہر میں سیٹ کر لیا تھا۔ کبھی کبھار گاؤں میں چکر لگانے کے لیے وہ آتا رہتا تھا۔ جس مجبوری کے تحت اس کا نکاح ہوا تھا، ارباز خان کئی دنوں تک ماریہ کے قریب نہیں گیا۔ ان کے نکاح کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ایک روز تیز سرد ہوائیں چل رہی تھیں اور بارش زوروں سے برس رہی تھی، جبکہ اندر پڑی ماریہ کا وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنوں کے کیے گئے ظلم سے نکل نہ پائی تھی۔ ابھی بھی وہ سوچیں اسے ہر طرف سے گھیرے رکھتی تھی۔ ماریہ کا وجود ٹوٹ رہا تھا۔ کچن سے پانی لیتے وہ ڈگمگاتے قدموں سے کمرے سے باہر نکلی۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی گئی تھی، تبھی بے ہوش ہو کر نیچے فرش پر گر پڑی۔ گرنے سے ہلکا سا شور ہوا تو ارباز خان فوراً اپنے کمرے سے نکلا۔ ماریہ کمرے کے آگے بے ہوش گری پڑی تھی۔
گھبراہٹ سے اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے بستر پر لٹایا، اسے کمرے میں لے آیا۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور دکھ دیکھ ارباز خان کا دل ڈول رہا تھا۔ پہلی دفعہ اس نے اتنے غور سے ماریہ کو دیکھا تھا۔ سردی کی وجہ سے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور ارباز خان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے زور سے اسے اپنے قریب کیا ہوا تھا۔ ان کی شادی کو 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ ماریہ اور ارباز خان میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ ماریہ اپنے دکھ درد بھولنے لگی تھی، وہ دکھ جو اس کے اپنوں نے اسے دیے تھے، وہ الزامات جو اس پر جھوٹے لگائے گئے تھے۔ پر ارباز خان نے ماریہ کو سارے بیویوں والے حق دے دیے تھے۔ ماریہ ارباز خان کے دل میں بہت کم وقت میں راج کرنے لگی تھی۔ اب اس کا مشن صرف اپنوں کے لگائے گئے الزامات کو جھوٹا ثابت کرنا تھا۔ ایک دن ارباز خان نے کہا، ماریہ، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہارا میری زندگی میں آنے کے بعد میری زندگی اتنی خوبصورت بن جائے گی۔ میرے ماں باپ کی موت کے بعد مجھے اب صرف زندگی گزارنی تھی اور یہاں سے چلے جانا تھا، لیکن تمہارے آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری زندگی بہت خوبصورت ہے، لیکن میں جانتا ہوں تمہارے دل میں ابھی بھی ایک خلش باقی ہے، پر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن سب کے سامنے سچ ضرور آئے گا اور تمہیں تمہارا حق ملے گا۔ ماریہ نے بے بسی اور خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ارباز، مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا، بس مجھے دکھ ہے کہ انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے مجھے گنہگار قرار دے دیا۔ ارباز نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، پھر ہم یہ جنگ مل کر لڑیں گے، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارا مضبوط سہارا ہوں۔ ماریہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے۔ اگلے ہی دن ارباز اور ماریہ نے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں شہر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جیسے ہی ماریہ اپنے گھر کے دروازے کی دہلیز پر پہنچی، پرانے زخم تازہ ہونے لگے۔ اس کی نظریں در و دیوار پر تھیں، جہاں اسے ہر وقت ہنسی گونجتی تھی، جہاں کبھی وہ اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر ہر دکھ بھول جاتی تھی، دادا سائیں کے قدموں میں بیٹھ کر سکون محسوس کرتی تھی۔ ارباز نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، جیسے حوصلہ دے رہا ہو کہ ماریہ نے گہرا سانس لیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ آہستہ سے اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ اندر پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر فضا میں کچھ بدل چکا تھا، ایک تلخی، خاموشی، احتجاج۔ اندر داخل ہوتی کچھ ملازموں کی نظر اس پر پڑی، جن کی نظروں میں حیرت اور سوالات تھے۔ ماریہ اور ارباز خان کے قدم آہستہ آہستہ اس ہال کی طرف بڑھے جہاں اکثر دادا سائیں بیٹھا کرتے تھے۔ ماریہ نے اندر داخل ہوتے ہی ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک گرجدار آواز گونجی۔ ماریہ نے بغیر ڈرے سہمے بلند آواز میں کہا، وہی جسے آپ نے جھوٹا قرار دے کر دھتکار دیا تھا۔ کچھ دیر بعد سب گھر والے وہاں آ چکے تھے سوائے ہانیہ کے۔ نہ جانے وہ کہاں تھی، کیسی تھی۔ پوری حویلی میں ایک دم کے لیے سناٹا چھا گیا تھا۔ ماریہ نے بغیر کسی سے سوال کیے اپنے بیگ میں سے ایک USB نکالی اور سب گھر والوں کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ جب LED پہ چلائی تو اس میں ویڈیو نمایاں ہوئی، جہاں ہانیہ اسے LED میں ریموٹ سے کمرے میں رات کے آدھ پہر گھس کر اس کے موبائل سے میسج کر رہی تھی۔ حویلی کے سب کمروں میں کیمرے لگے ہوئے تھے۔ ماریہ نے بہت چالاکی سے ان کیمروں سے ڈیٹیل نکلوائیں۔ وہ ویڈیو دیکھتے ہی دادا سائیں سمیت سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دادا سائیں اس کے قریب آئے اور کہنے لگے، ماریہ، سچائی تو ہمیں اس دن ہی پتہ چل گئی تھی جب تم اس گھر سے گئی تھی۔ دادا سائیں کی آواز بھری ہوئی تھی، ان آنکھوں میں نمی تھی جو کبھی پتھر جیسے مضبوط ہوتے تھے، آج نادم اور کمزور کھڑے تھے۔ کہنے لگے، ہمیں معاف کر دو، تم جانتی وہ لڑکا تیمور ہانیہ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ہانیہ نے حسرت اور جلن میں آ کر اتنا بڑا نقصان کر دیا کہ اب اس نقصان کی سزا خود بھگت رہی ہے۔ ماریہ نے نم آنکھوں سے دادا سائیں کو دیکھا اور سواریہ نگاہ ڈالی۔ کیا مطلب دادا سائیں، کہاں ہے ہانیہ، کیا ہوا اسے؟ ماریہ کی ماں آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، بیٹا، تمہارے جانے کے 2 روز بعد ہی ہانیہ نے تیمور کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تیمور کے والد سکندر حیات بہت شرمندہ تھے۔ تیمور ہانیہ کو بیرون ملک لے گیا، پھر وہاں جا کر ہانیہ کو جسم فروشوں کے ہاتھ چھوڑ دیا۔ شاید یہ مکافات عمل ہے، اسی لیے اسے سزا دنیا میں ہی مل گئی۔ بمشکل ہانیہ اپنی جان چھڑواتی روتی دھوتی ہمارے پاس واپس آئی اور ساری سچائی اپنے منہ سے قبول کی۔ اب وہ خود اس حویلی میں نہیں رہنا چاہتی تھی، اس نے یتیم خانے میں پناہ لی ہوئی ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ تم جیسے ہی ہمیں ملو تمہیں اس سے ملوائیں تاکہ وہ اپنے کیے کی معافی مانگ سکے۔ یہ سب جان کر ماریہ ہکی بکی رہ گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہانیہ کے کیے کی سزا اسے اتنی بری طرح سے ملے گی، پر اب وہ کبھی بھی ہانیہ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تو ہانیہ کو معاف بھی کر سکتی تھی، پر دکھ درد انسان کو پتھر بنا دیتے ہیں۔ شاید ماریہ بھی اب سنگ دل اور پتھر بن چکی تھی۔
ارباز خان اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کی زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی، جبکہ ہانیہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہی تھی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔